السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ کسی پر ظلم کروں، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندوں، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا۔ میرے بندوں، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا۔ میرے بندوں، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ میرے بندوں، تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخشش دوں گا۔ میرے بندوں، تم مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ کوئی فائدہ۔ میرے بندوں، تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب نیک ترین بن جائے تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہ ہوگا۔ میرے بندوں، اگر تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن بدترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تمام کے تمام کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں تو اس سے میرے خزانوں میں بس اتنی سی کمی آتی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ میرے بندوں، میں تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں، تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا۔ بس جو شخص اچھے نتیجے پائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور جسے اچھا نتیجہ نہ ملے تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ عزیز سامعات، ابھی جو حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے روایت کی ہو، یعنی اللہ کی طرف سے وہ بات ہو۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے ان کو مخاطب کیا ہے اور مختلف باتوں کی تلقین فرمائی ہے۔ آئیے ہم اس پر مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ ظلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر حرام اور میں نے بندوں پر بھی اس کو حرام کیا ہے، کیونکہ اللہ، ہم سب جانتے ہیں، اللہ رب العالمین بہت بڑے مہربان اور رحیم ہیں۔ رحم کرنا انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 6 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 12، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ ایک ہی آیت نہیں، قرآن میں بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ جیسے سورہ انعام کی اسی صورت میں آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ بہت جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ لوگ ظلم کرے، تو خود اسی لیے اللہ تعالیٰ کیونکہ خود ظلم کو پسند نہیں فرماتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ دنیا میں کسی پر ظلم کرنا قیامت کے روز اس کے لیے اندھیرے کا سبب ہو جائے گا۔ دنیا میں کیا ہوا انسان کا ظلم، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بن کر انسان کے سامنے ظاہر ہوگا، اور جو شخص بھی دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی، اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ بھی اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہاں پر ان حدیث اور قرآن کی بے شمار اور آیتیں ہیں جہاں یہاں پر ہم نے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ہرگز ظلم کرنے والا پسند نہیں ہے۔ ظلم کسی بھی معاملے میں کوئی بھی ہو، ظلم یعنی نہ زبان سے کسی پر ظلم، نہ ہاتھ سے کسی پر ظلم، کسی پر الزام لگانا، کسی کا ناحق خون بہانا، کسی کا مال کھانا، کسی پر زیادتیاں کرنا، یہ تمام چیزیں ظلم پر ہی آتی ہیں۔ کس کے حق کو اس کے صحیح حق کو ادا نہیں کرنا۔ اب دوسری ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہدایت دینا، تم سب گمراہ ہو، ہدایت دینا میرے ذمہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہدایت دینا میرے ذمہ ہے تو انسان صرف اللہ ہدایت دیں گے کر اس طرح سے خاموش بیٹھ جائے۔ جو اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو نماز کے ذریعے ہر رکعت میں ہم دیکھیے دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، ہمیں ہدایت دے۔ یعنی طلب کرنا ہمارا کام ہے اور ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جب تک انسان ہدایت نہیں طلب کر یہ امید لگا کر بیٹھے کہ جب اللہ ہدایت دیں گے تب ہم کر لیں گے کام، نہیں، جب ہم ہدایت کو طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے۔
ہمیں ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت بخشے، ہمارے دلوں کو نہ موڑے، ہمارے دلوں کو جوڑے رکھے۔ پھر آخری چیز اس کے بعد جس بات کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا فرمایا ہے کہ تم سب بھوکے تھے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام ہے رازق، یعنی رزق دینے والا، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ روئے زمین پر یہ جتنی مخلوقات موجود ہیں ان سب کا رازق اللہ ہے۔ سب کو روزی پہنچانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ سورہ ہود کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہی۔ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں رزق دے گا، وہی ہمیں مارے گا، پھر وہی ہمیں زندہ بھی کرے گا۔ تو ہم پریشان نہ ہوں۔ انسان آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان رزق کے لیے کتنا پریشان ہے، کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے بول کر ہم بیٹھ جائیں، بس کوئی محنت نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے، کوئی مشقت نہ کرے اور پھر سمجھے کہ اللہ رازق ہے تو ہمیں رزق دے گا۔ نہیں، ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، حلال طریقے سے رزق کمانے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دینے والے، اس کے لیے دروازے کھولنے والے یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں پر اسی اللہ کے رازق ہونے کے ہی ٹکڑے کو لے کر اس حدیث میں ایک حصے کو بیان فرمایا کہ تم سب بھوکے ہو، جب تک میں تمہیں رزق اور کھانے کی ضرورت تمہارے سامنے نہ دوں اس وقت تک تم کو رزق نہیں مل سکتا۔ تو لہٰذا رزق طلب کس سے کرو؟ مجھ سے ہی کرو، میں تمہیں دوں گا۔ پھر اس کے فوراً بعد رزق کے بعد انسان کی سب سے اہم ضرورت کیا ہوتی ہے؟ لباس۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں لباس اور کپڑوں کی ضرورت رہتی ہے، تو یہ بھی چیز میں دینے والا میں ہی ہوں۔ انسان کو لباس کی کتنی ضرورت ہے کھانے کے بعد ہم سب کو پتہ ہے۔ انسان کی زینت کے لیے، اس کے سطر کو ڈھانپنے کے لیے لباس ایک سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے، تو یہ انسان کو اس کا بہت زیادہ اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی دینے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن پر ہم انسانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رزق دے رہے ہیں، اللہ ہمیں ان نعمتوں سے نواز رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم سب کو لباس کی ضرورت رہتی ہے، تو یہ چیز بھی تم مجھ سے طلب کرو، یعنی مجھ سے ہی مانگو۔ اب ان تمام باتوں سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ طلب کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، یعنی بارہا مرتبہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اقرار ہم سے کرا رہے ہیں کہ تمہاری ضرورتوں کو، تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے والی ذات صرف میری ہے، میں ہی تمہارے ساری ضرورتوں کو تمہاری پوری کر سکتا ہوں۔ پھر تم کیوں کوئی ایسا کام کرتے ہو، کوئی ایسا شریک میرے ساتھ ٹھہراتے ہو جو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ پاک اور بلند ہے اور یہ سارے کام کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمہیں گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین غفور ہیں، عفو ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ یعنی انسان اتنے گناہ کرتا ہے رات میں، پھر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہمارے پر کرم ہے کہ صبح ہم پھر سانس لے سکتے ہیں، ہمیں زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اتنے ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہم انسان ایسے ہیں کہ کسی انسان کو اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے ہمارے حق میں تو ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی، اتنی ناشکری کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین ہمیں بخش دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، بارہا مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی سے دور کر، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم تو اتنے گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاؤں کے سردار تھے، ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، کیونکہ انسان کے دلوں پر ہم نسیان، انسان بھولتا ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس کے دلوں پر اللہ کی یاد سے غفلت کا پردہ چڑھ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ اس کا علاج، بہترین علاج انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کی یاد اور استغفار کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے دل پر زنگ آ جاتا ہے اور میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور جیسے انسان استغفار کرتا ہے وہ چیز اس سے ہٹ جاتی ہے۔ دن رات ہم یہ نہیں سمجھے کہ صرف ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں قرآن کے حد تک ہیں، باقی بھی کبیرہ صغیرہ کوئی بھی گناہ ہم سے سرزد ہو سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بارہا مرتبہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے بارہا مرتبہ استغفار طلب کرتے رہے۔ تو یہ حدیث کا ہم نے مختصر سا مفہوم دیکھا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو فرما رہا ہے کہ کس طرح سے تمہیں صرف مغفرت یا بھوک یا لباس یا کھانا یا ہر چیز یا ہدایت، یہ ساری چیزیں تمہیں صرف اور صرف مجھ سے طلب کرنی ہے، میں ہی دینے والی ذات ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے یہ ہے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پھر آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے کسی انس اور جنس کے سب کے نیک ہو جانے سے بھی اللہ کی حکومت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، یا تمہارے بد ہو جانے سے یا بدترین ہو جانے سے اللہ کی حکومت میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے،
اور کھلے میدان میں بھی کھڑے ہو کر جو بھی انسان مانگے گا، جن و انس پورے تمام کے تمام بنی آدم سے لے کر تا قیامت تک کے بھی انسان اگر مانگیں گے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صرف اتنی سی کہ سوئی دہاڑے جو سمندر اتنا بڑا، اس میں سوئی دیکھیے، سوئی کتنی باریک ہوتی ہے، اتنی سوئی کو ڈبو کر نکالنے کے بعد جو کمی ہوگی اسی طرح سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ہی ہم اپنی حاجتوں کو رکھیں، صرف اللہ رب العالمین سے طلب کریں، کسی اور کے آگے ہم نہ جھکیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک ہی اللہ کو سے مانگیں۔ وہی طاری کائنات کا، کل کائنات کا مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، چلانے والا، دینے والا، رزق، رحمان، معاف کرنے والا، عفو، ہمیں درگزر کرنے والا۔ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ سارے کا ساری چیزیں ہم اللہ رب العالمین سے ہی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہی جو نیک اعمال کرے گا اس کے لیے جو اعمال کرے گا نیک، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کریں گے، اس کو انعام کے طور پر جنت کی نعمتیں نوازی جائیں گی، اور جو رتی برابر بھی برا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ لے گا، اسے بھی جہنم جیسا عذاب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والا بنائے، اللہ ہی سے ہر چیز طلب کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نیکیوں کرنے والا بنائے، اور جنت کے